السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 16 دسمبر 1971 اس ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ اس دن یہ ملک دو لخت ہو گیا تھا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ کون غلط تھا، کون صحیح، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں، ان ساری باتوں کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن آج کے سپر ہیومن کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسے انسان سے کروانے جا رہا ہوں، وہ ان متاثرین میں سے ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان میں وہ تکلیف دہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میں شمور ابرار۔ سانحہ مشرقی پاکستان ایک ایسا المیہ ہے جو ہماری تاریخ میں ایک رستہ و زخم ہے۔ یہ میں اپنے والدین کے ساتھ چٹاگانگ میں رہائش پذیر تھے، ہم کراچی سے ہی وہاں گئے تھے، میرے والدین گئے تھے۔ 71 کا جب سانحہ ہوا تو اس سے چند ماہ قبل ہم پھر پاکستان آ گئے، لیکن وہ جو بغاوت کی ابتدا جو ہو گئی تھی تو اس وقت میں وہیں تھا اور میں ایک بچہ تھا۔ جو میرے مشاہدے میں بات آئی وہ یہ آئی کہ وہاں جو بنگالی تھے ان کی ذہنی جو تربیت ہے وہ بہت منفی ہو رہی تھی، اور وہ تربیت میں ہندو ٹیچرز کا بڑا رول تھا، اور وہ ان کی ذہن سازی کر رہے تھے اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف مسلسل۔ لیکن ان کے سمجھدار لوگ، ذی شعور لوگ، پھر بھی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو محب وطن بھی تھی۔ 1970 میں آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں، ہسٹری بھی بتاتی ہے، وہاں جب پاکستان نے الیکشن عام انتخابات ہوئے اور 1 پرسن 1 ووٹ کے طریقہ کار پر یہ پہلا الیکشن تھا۔ اس الیکشن کے نتیجے میں جو پاکستان کی اکثریتی آبادی تھی، یعنی مشرقی پاکستان، جو بنگالی ویسٹ پاکستان کے مقابلے میں اکثریت میں تھے، ایک قوم تھی ان کی، ایک زبان تھی، ایک کلچر تھا ان کا، اس لحاظ سے وہ ویسے بھی وہ بہت اکثریت میں تھے۔ اسی لیے انہوں نے، چونکہ پاکستان میں جب انتخابات ہوئے 1970 کے، تقریباً 300 قومی اسمبلی کے نشستوں میں سے بنگالیوں کو یعنی عوامی لیگ کو، شیخ مجیب الرحمان کو 168 سیٹیں ملی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ حکومت وہ سنبھالیں گے۔ تو اس وقت میں بچہ تھا، مجھے تو نہیں تھا کہ گھروں میں باتیں ہوتی تھی کہ عوامی لیگ کو یا شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت مل چکی ہے اور وہ اکثریت رائے سے وہ یا ووٹ سے وہ الیکشن جیت چکے ہیں، تو ان کو اقتدار جو ہے اب مل جائے گی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، ٹال مٹول ہوتا رہا، جس کی وجہ سے وہاں بنگالیوں میں کافی ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی، نفرت پیدا ہوتی رہی۔ اور پھر میں نے جو دیکھا اپنے بچپن میں اسکول کا وہ آخری دن تھا میرے، جب میں آیا، یعنی کہ 22 مارچ کا غالباً دن تھے، 21 مارچ، تو وہاں جلوس نکل رہے تھے، وہ جناب مطالبہ کر رہے تھے 23 مارچ 1971 جو ہے 1971 23 مارچ کو پورے ایسٹ پاکستان میں ہر شخص جو ہے، ہر گھرانہ جو ہے، اپنے گھروں کی چھت پہ بلیک فلیگ لہرائے گا احتجاجاً۔ تو جو آبادی غیر بنگالیوں کی تھی اس میں یقیناً اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جو بہار سے آئے ہوئے تھے، یعنی بہاری مسلمان، لیکن تمام غیر بنگالی، تمام قومیت کے لوگ اس میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنے گھروں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا، جس کی وجہ سے وہاں پر ان کے محلوں میں، ان کے علاقوں میں بنگالی انتہا پسندوں نے، بلوائیوں نے حملے شروع کر دیے۔ کسی حد تک یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے تنہا تھے کہ وہاں کی جو اکثریت تھی، چونکہ جو نان بنگالی تھے جس میں اکثریت بہاری مسلمانوں کی تھی، تو ان کی تقریباً 2% آبادی کا ریشو بنتا ہے یا اس سے بھی کم ہے، لیکن وہ چونکہ نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر پاکستان سے وہ منسلک تھے، کمیٹڈ تھے، کیونکہ انہوں نے، ان کے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں انہوں نے، تو پاکستان سے محبت میں اتنے سرشار تھے کہ جب پاکستان کی بقا کی جنگ، پاکستان کی فوج لڑ رہی تھی وہاں پر، پاکستان کی آرمی جب وہاں پر آئی اور ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے، کیونکہ وہ نہ صرف نان بنگالی کے علاقوں پہ حملے کر رہے تھے بلکہ وہ تنصیبات پر بھی حملے کر رہے تھے، تو یہ وہ واقعات ہیں جس سے ہم لوگوں نے اندازہ کر لیا کہ اب بنگالی جو ہے وہ قتل عام سے باز نہیں آئیں گے۔ اور اس دوران وہاں پر پاکستان کے گوریلاز بھی آنے شروع ہو گئے تھے اور راتوں کو فائرنگیں ہوتی تھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسی نفرت کی آگ جل چکی تھی اور اتنی نفرت پھیل چکی تھی کہ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی حل تھا کہ وہ تھا سیاسی حل، اور سیاسی حل کے لیے ویسٹ پاکستان کے پاس فارمولے تھے کہ وہ وہاں کے سیاسی مسئلے کو حل کریں، لیکن ویسٹ پاکستان کا جو وہ طبقہ، جو جاگیردار طبقہ تھا، فیوڈل لارڈز تھے، جن کی سیاست پہ گرپ تھی انہی کی اور چھائے ہوئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگال کو مزید جو ہے
بلکہ بنگال کو کوئی مراد دی جائے. غیر بنگالی جو ہے سب سے زیادہ جو ان کا قتل عام ہوا وہاں پر کچھ شہر تھے جس میں سانتا ہاٹ ایک جگہ تھا، سانتا ہاٹ کے نام سے، وہاں پر چن چن کے قتل کر دیے گئے سارے. اسی طرح سے کچھ اور علاقے تھے، پاروتی پور تھا، نوآکھالی، کمیلا، پھر چٹاگانگ سے آپ اسی حدود میں چندرگونا تھا، رانگے ماٹی تھا، جہاں پر چندرگونا پیپر مل پاکستان کا سب سے بڑا پیپر مل تھا، جوٹ مل تھا اس طرف. وہاں جو لوگ انجینئرز تھے اور ورکر تھے وہ نان بنگالی تھے، اور وہ زیادہ تر ظاہر سی بات ہے میجورٹی چونکہ بہار کے لوگوں کی تھی، تو وہاں بڑا قتل عام ہوا. دیکھیں ڈھاکہ میں جو قتل عام ہوا ہے وہ 1971 یعنی فال آف ڈھاکہ کے بعد 16 دسمبر کے بعد جو ہے پیپر مل پاکستان کا سب سے بڑا پیپر مل تھا، جوٹ مل تھا اس طرف. وہاں جو لوگ انجینئرز تھے اور ورکر تھے وہ نان بنگالی تھے، اور وہ زیادہ تر ظاہر سی بات ہے میجورٹی چونکہ بہار کے لوگوں کی تھی، تو وہاں بڑا قتل عام ہوا. دیکھیں ڈھاکہ میں جو قتل عام ہوا ہے وہ 1971 یعنی فال آف ڈھاکہ کے بعد 16 دسمبر کے بعد جو ہے ڈھاکہ میں قتل عام زیادہ ہوا ہے. 80% قتل عام ڈھاکہ میں ہوا، لیکن چٹاگانگ اور دوسرے علاقوں میں پہلے سے قتل عام شروع ہو چکا تھا. اور چٹاگانگ کے وہ علاقے جہاں میجورٹی میں تھے نان بنگالی، جیسے فیروز شاہ، حالی شہر، سردار بہادر نگر ٹائپ کے اس طرح 2-3 آبادی تھی جہاں پر ان لوگوں نے کافی مزاحمت کی اور اپنے آبادی میں بنگالیوں کو گھسنے نہیں دیا، اور وہاں وہ فائٹ کر رہے تھے. تو وہاں پر تو اتنا، لیکن فال آف ڈھاکہ کے بعد 71 کے بعد ان علاقوں میں بنگالی گھس گئے، چونکہ ان کے پاس مکتی باہنی جو EPR تھی، جو ایسٹ پاکستان رائفل، تو اس کے پاس ہتھیار بھی تھے، اور انڈیا نے بھی ان کو بڑے ہتھیار دیے، چونکہ وہ انڈیا چلے گئے تھے، وہاں سے بڑے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ آ چکے تھے. ان لوگوں نے مل کر کے ان علاقوں پر حملے کیے اور یہاں پہ قتل عام کیا. اصل میں فرام ویری بگننگ آپ دیکھیں کہ بنگال بنتا ہے، اور چونکہ ان کے جہالت کا ریشو زیادہ تھا، الٹریسی زیادہ تھی، تو وہاں جو ہمارے ساتھ جو کہنا چاہیے کہ بیڈ لک یہ رہا کہ ہمارے لوگ ایجوکیشن میں ذرا وہاں ان کو ایجوکیٹ کرنے میں تھوڑا سا ناکام رہے، جو میرا تجزیہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے لوگ انہوں نے اردو پڑھی تھی یا انگلش ان کو آتی تھی، لیکن بنگالی زبان پہ عبور وہاں کے بنگالی ہندوؤں کو، اور اسی لیے بنگالی ہندو ان کے کالجوں میں، ان کے تعلیمی اداروں میں ان کو تربیت، ان کو پڑھاتے تھے، انہیں لیکچر دیتے تھے، اور ان کی ذہن سازی کر رہے تھے. بنگالی قومیت پہ وہ کام کر رہے تھے، بنگالی کلچر کی بات وہ کرتے تھے، اور وہ اس بنگالیوں کو اس طرح سے ذہن سازی کرتے تھے کہ جو مغربی پاکستان کی طرف سے ان کو احساس محرومی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کو ایکسپلائٹ کرتے تھے. وہ مثال طور پہ بنگالی زبان کا جب مسئلہ آیا 1948 میں، قائد اعظم محمد علی جناح نے زبان کے جب پہ کہا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، پھر دوبارہ انہوں نے 2 دن بعد ریڈیو پہ خطاب میں بھی کہا اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی. تو وہاں پر احتجاج ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بنگالی بھی ہونی چاہیے. قائد اعظم نے قومی زبان کے لیے اردو زبان کا انہوں نے کہا تھا کہ ہوگا، لیکن علاقائی زبان کو انہوں نے کبھی ڈسکریج نہیں کیا. علاقائی زبان کو انہوں نے بے شک کئی ایسے موقع پہ انہوں نے کہا کہ علاقائی ثقافت، علاقائی زبان جو ہے وہ بھی ایک مطلب اس کو بھی انہوں نے انکریج کیا ہے. اسی طرح بنگالی ثقافت یا بنگالی زبان کی انہوں نے کبھی نفی نہیں کی یا اس کو ڈسکریج نہیں کیا انہوں نے. لیکن اس کے باوجود وہاں جو انتہا پسند تھے، اور خاص طور پہ جو میں نے جیسے شروع سے اور ابھی تک میں نے کہا کہ ہندوؤں کا بڑا رول، بنگالی زبان کی انہوں نے کبھی نفی نہیں کی یا اس کو ڈسکریج نہیں کیا انہوں نے. لیکن اس کے باوجود وہاں جو انتہا پسند تھے، اور خاص طور پہ جو میں نے جیسے شروع سے اور ابھی تک میں نے کہا کہ ہندوؤں کا بڑا رول تھا وہاں پر، اور ہندوؤں کے پیچھے ظاہر سی بات ہے ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت، وہ کام کر رہا تھا. اس نے ہندوؤں کے تھرو ان کی چونکہ ذہن سازی کی اور اس کو ایکسپلائٹ کیا اور اس کو تعصب کی طرف لے گئے. چونکہ ان کے جو بنگال کے جو دانشور تھے، انہوں نے کہا اگر بنگالی زبان آپ ختم کر دیں گے تو بنگالی جو پڑھے لکھے ہیں وہ 0% پہ آ جائیں گے، یعنی جہالت میں، پھر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا بنگالی زبان کو تو اس کو محسوس کیا گیا، اور بنگالی زبان جو ہے اس کو بھی قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا. تو ڈاک میں آپ دیکھیں، نوٹوں پہ دیکھ لیں، اور دوسری جگہوں پہ دیکھ لیں، بنگالی زبان کو اردو کے ساتھ. دیکھیں میجورٹی جو بزنس مین لوگوں کا تھا، ان کے بزنس پہ قبضہ ہو گیا، ان کی جائیداد پہ قبضہ ہو گیا. میرے والد صاحب کی کافی جائیدادیں تھیں، بزنس تھا، وہ سب قبضہ ہو گیا. راتوں رات وہاں سے وہ جان بچا کر بھاگے. ہم تو آگے تھے اپریل میں پاکستان، پھر بعد میں وہ آئے تو ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا. ہمارے گھروں میں آتے تھے مسلح مکتی باہنی کے لوگ، اور ہمارے گھروں کے دروازے چونکہ اس طرح سے تھے
جیسے بہرحال اچھے مکانات ہم لوگوں نے وہاں بنا لیے تھے، دروازے تک اکھاڑ کے لے گئے، گھر کی ایک ایک چیز اکھاڑ کے لے گئے اور گھروں پہ قبضہ کر لیا، کاروبار پہ قبضہ کر لیا، اور اسی طرح دیگر لوگوں جو لوگ بیچ کر آ سکے، تھوڑے بہت لوگ وہ آ گئے، وہ صحیح رہے، لیکن جو میجورٹی ایسے بزنس مین کی تھی جو اپنا بزنس کو اچھا وہاں پر پھر جو میمن برادری تھے، آغا خانی تھے، وہ لوگ ذرا سیف رہے. کچھ میمن اپنے گجراتی برادری کے جو لوگ تھے، میمن برادری کے کچھ ان کو بھی نقصان پہنچا، لیکن میجورٹی جو تھی وہ اپنے سرمایہ بچانے میں کامیاب ہو گئی. آغا خان جو تھے اسماعیلی برادری، ان کو ایک خصوصی کارڈ ایشو کر دیا گیا تھا، وہ لگاتے تھے تو ان کو بنگالی کچھ نہیں کہتے تھے، وہ نیوٹرل تھے. لیکن اس کے علاوہ جو تھے، جو پنجابی سپیکنگ تھے یا جو اردو سپیکنگ تھے، اس قسم کے لوگ جو تھے جو وہاں اپنا سرمایہ نہیں لا سکے، وہاں پھنس گئے، تو وہ اس میں مارے بھی گئے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ لوگ وہاں شہید ہو گئے، نان بنگالی. پوری آبادی کو انہوں نے ختم کر دیا. جو وہاں رہ گئے اور جن کا ریپیٹیشن کا پروسیس میں وہ نہیں آ سکے، اور ریپیٹیشن سب سے پہلے بھٹو نے شروع کیا معتمر عالم اسلامی کے دباؤ پہ اور دیگر اسلامی ممالک کے، تو اس میں سے پہلا بیچ جو آیا 18,000 لوگوں کا، ہم تو اس سے پہلے آ چکے تھے اپنے طور پہ. لیکن پھر وہ وہاں سے جب ریپیٹیشن شروع ہوا، منتقلی، تو وہاں سے لوگوں کا آنا شروع ہوا. پھر کچھ لوگ ضیاء الحق کے زمانے میں آئے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کو آباد کیا گیا. گجرانوالا، راول پنڈی، میاں چنو ہو گئے، ملتان، پشاور میں بھی کچھ لوگ کو آباد کیا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جو آبادی ہے ان کو اورنگ تھے. اس قسم کے لوگ جو تھے جو وہاں اپنا سرمایہ نہیں لا سکے، وہاں پھنس گئے، تو وہ اس میں مارے بھی گئے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ لوگ وہاں شہید ہو گئے، نان بنگالی. پوری آبادی کو انہوں نے ختم کر دیا. جو وہاں رہ گئے اور جن کا ریپیٹیشن کا پروسیس میں وہ نہیں آ سکے، اور ریپیٹیشن سب سے پہلے بھٹو نے شروع کیا معتمر عالم اسلامی کے دباؤ پہ اور دیگر اسلامی ممالک کے، تو اس میں سے پہلا بیچ جو آیا 18,000 لوگوں کا، ہم تو اس سے پہلے آ چکے تھے اپنے طور پہ. لیکن پھر وہ وہاں سے جب ریپیٹیشن شروع ہوا، منتقلی، تو وہاں سے لوگوں کا آنا شروع ہوا. پھر کچھ لوگ ضیاء الحق کے زمانے میں آئے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کو آباد کیا گیا. گجرانوالا، راول پنڈی، میاں چنو ہو گئے، ملتان، پشاور میں بھی کچھ لوگ کو آباد کیا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جو آبادی ہے ان کو اورنگی ٹاؤن میں یہاں پر، اور حیدرآباد کوٹری میں بھی بہار کالونی ہے. اورنگی ٹاؤن میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی، ان کو یہاں پر ایک بنجر زمین تھی اور جہاں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا تھا، تو ان کو یہاں پر لا کر چھوڑ دیا گیا. بنگلہ دیش کے 66 کیمپوں میں 2.5 لاکھ 2,64,000 بھی ایک فگر ہے، تو راؤنڈ فگر کہتے ہیں 2.5 لاکھ تک. 2.5 لاکھ محصورین اس لیے کہ وہ محصور کر دیے گئے تھے ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں. تو وہ وہاں اس وقت تھے 1971 میں 2.5 لاکھ. لیکن ان کی تعداد یقیناً اب ملٹیپلائی کرے تو وہ 3 گنا 4 گنا ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. اور یہ بھی مجھے پتہ چلا، لوگ آتے رہے بتاتے رہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بزنس اور چھوٹے موٹے کام کر کے وہ اب کیمپوں سے باہر بھی رہ رہے ہیں. اور لیکن بہرحال اوورآل اگر دیکھا جائے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں بڑے قسم پرسی میں رہ رہے ہیں. آج بھی وہ، بلکہ پچھلے 1-2 سال تک وہ 14 اگست اور 23 مارچ منایا کرتے تھے، اپنے کیمپوں میں پاکستانی ترانے گاتے تھے، پاکستانی فلیگ لہراتے تھے. آج بھی پاکستان کے انتظار میں ہیں. وہ آج بھی اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ پاکستانی جو بنگال کے یعنی بنگلہ دیش کے سرزمین پہ ہیں. تقریباً 6.5-7 لاکھ ان کی اب آبادی ہو چکی وہاں پر. دیکھیں جن لوگوں کو پھانسی پر انہوں نے پھانسی کی سزا دی ہے، ان میں زیادہ تر جو ایک اسلامی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی، جنہوں نے جس وقت پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہو رہا تھا، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. اور اس جرم کے پاداش میں ان کو جو ہے گزشتہ سالوں میں پھانسی کی سزا. ان میں زیادہ تر بنگالی تھے. کچھ میں نے کہا نا کچھ محب وطن بنگالی بھی تھے. خاص طور پہ جب پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر الشمس البدر بنی تھی، تو اس میں بھی بنگالی بھی شامل تھے. اور کچھ وہ سارے جو تھے نوجوان تھے، اسٹوڈنٹس تھے، جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کی فوج کے ساتھ ایز اے رضاکار وہ لڑنے گئے تھے، اور وہ چن کے کافی حد تک شہید کر دیے گئے. اچھا، نان بنگالی میں جو لوگ تھے
سرکردہ لوگ تھے، جو کچھ نامی گرامی لوگ تھے جو وہاں سے نکل سکے، وہاں سے بھاگ کر آ سکے، آ گئے، جو رہ گئے وہ سب چن چن کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ سانحہ مشرقی پاکستان ایک ایسا سانحہ ہے، ایک ایسا المیہ ہے ہماری تاریخ کا، اور اس تاریخ سے ہم کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتے، پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ وہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں بنگال کی سرزمین پہ، وہ احساس محرومی کے سبب ہوئے ہیں۔ ہمیں آج بھی یہاں موجودہ پاکستان میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ترقیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو گورنمنٹ جابز دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مراد دی جا رہی ہیں، لوگوں کو، لیکن ایک طبقہ یہاں اب بھی ایسا ہے جو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، جو سندھ شہری طبقہ ہے، یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے۔ ان کو احساس محرومی سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہاں شہری علاقے کے لوگ بنگالیوں کی طرح کوئی علیحدگی کی سوچ رکھتے ہیں۔ یہ محب وطن لوگ ہیں، یہ پاکستان سے جڑے لوگ ہیں، پاکستان کی تاریخ سے جڑے لوگ ہیں، پاکستان کی محبت سے سرشار ہیں، یہ کبھی بھی پاکستان کے اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ لیکن یہاں پر بڑا الٹا ہو رہا ہے۔ یہاں وہ لوگ جو پاکستان سے بغض رکھتے ہیں، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتے، وہ قومیت کے زہر میں بھیگے ہوئے، وہ تعصب میں غرق ہے، وہ لوگ محب وطن لوگوں کو احساس محرومی کے دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، لہٰذا پاکستان کے مقتدر حلقے سے میں گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ان لوگوں کی محرومیوں کو دور کریں تاکہ پاکستان مضبوط ہو۔ شمون صاحب کی کہانی سن کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ پاکستانیوں میں اتحاد کی کمی سقوط ڈھاکہ کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اپنے اندر کا تعصب اور نسل پرستی ہے، جسے ختم کر کے ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔